تو ہمارے ہاں بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، تو اس لیے خواتین مسجدوں میں گھر میں بہت بڑی تعداد میں اعتکاف کرتی ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں گھر میں جو خواتین اعتکاف کریں گی ان کے مسائل میں بیان کر دوں، کیونکہ بہت زیادہ اس بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ جو خواتین گھر میں اعتکاف کریں گی وہ گھر میں ایک مخصوص کمرے کو جس میں عام طور پہ وہ نماز پڑھتی ہیں وہ خاص کر دیں، اس کمرہ اپنے لیے متعین کر لیں، اور وہ کمرہ جس میں عام طور پہ وہ نماز پڑھتی ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو بھی خیر و عافیت میں رکھے اور مزید دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جب یہ بات لوگوں کو بتائی کہ خواہ مرد ہو یا عورت مسجد ہی میں ان کے لیے اعتکاف درست ہے اور مسنون ہے، تو بعض لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی اور انہوں نے کہا کہ عورتوں کا گھر میں ہی اعتکاف کرنا ان کے لیے مسجد ہے، یا جہاں پر خواتین نماز پڑھتی ہیں اپنے گھر کے اندر وہی مسجد کا درجہ رکھتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم پر یہ زیادتی ہے، قرآن کریم پر یہ زیادتی ہے جو حنفی الفقہ میں بالکل درست نہیں ہے، حنفی فقہ میں یہ درست نہیں ہے۔ قرآن کریم پر زیادتی قیاس کی بنیاد پر درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ سورۃ البقرہ کی 187 نمبر کی غالباً آیت ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ قرآن کریم پر یہ زیادتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ خواتین اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں، کیا اس کو مسجد کہا جاتا ہے؟ کیا اس کے اوپر مسجد کا حکم لگتا ہے؟ کیا اس جگہ جنوبی یعنی جو جنابت کی حالت میں ہو وہاں پر اس کے لیے چلنا پھرنا اور آنا جانا منع ہے؟ کیا حائضہ عورت اس جگہ پہ نہیں جا سکتی ہے جہاں پر خاتون اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے؟ اگر جاتی ہے اور جا سکتی ہے، بالکل جا سکتی ہے۔ جنوبی آدمی جس کو غسل کی ضرورت ہے، جمع کر چکا ہے، اس کو غسل کی ضرورت ہے، اس کو جنوبی کہتے ہیں۔ جنوبی اور حائضہ عورت یہ تمام کے تمام وہاں پر جا سکتے ہیں، تو مسجد کا حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ یہ آخر کون سی فقہ ہے؟ جمہور علماء کے خلاف ہے یہ بات، جمہور علماء کی۔ الموسوعہ الفقہیہ کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، نہ ان کے پاس قیاس کی کوئی دلیل ہے، نہ سنت مصطفیٰ سے کوئی دلیل ہے، نہ قرآن کریم سے کوئی دلیل ہے۔ یہ بے دلیل کی باتیں لوگوں میں عام کر رکھے ہیں۔ ان کا پوسٹ مارٹم تو ہونا ہی چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے۔ جس طرح سے موقع ملے گا اسی طرح سے اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا۔ یہ جو گھر میں جہاں پر خواتین نماز پڑھتی ہیں وہاں مسجد کا درجہ دیتے ہیں، بھلا بتائیے کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کو یہ نہیں سوجھا تھا؟ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ کیوں مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھیں؟ کیا ان کی فقاہت امہات المؤمنین سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئی ہے؟ جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ مسجدیں بند ہیں، اعتکاف مسجد میں تو نہیں کر سکتے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد ہی میں اعتکاف ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ مسجد ہی میں اعتکاف ہو، مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ مسجد کے علاوہ اعتکاف وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کہاں؟ مسجدوں میں۔ اب کچھ لوگ اس میں آناکانی کرتے ہیں کہ گھروں میں بھی اعتکاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے گھر میں کبھی اعتکاف نہیں کیا۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی مسجد ہی میں اعتکاف کیا ہے۔ اگر گھر میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اپنے گھروں میں اعتکاف کرتیں۔ جب انہوں نے گھر میں اعتکاف نہیں کیا تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا مردوں کے لیے گھروں میں اعتکاف کرنا جائز ہوگا؟ نہیں۔ اس کی دوسری مثال دیتا ہوں کہ حج یا عمرہ کہاں ہوتا ہے؟ کعبۃ اللہ کے پاس۔
اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے حج یا عمرہ نہ ہو تو کوئی دوسری جگہ حج یا عمرہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ مسجد اگر لاک ہے، بند ہے، تو گھر میں اعتکاف ایسے ہی نہیں ہو سکتا ہے جیسے مسجد حرام کے بجائے کہیں اور کوئی حج اور عمرہ کرے۔